MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خیر البشر کے 30 جانثار کے عنوان کے تحت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. رمضان المبارک کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جب گفتگو کی ہے، اس میں ایک لفظ ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے. یہ گنتی کے چند دن واقعتاً جب گزرتا ہے رمضان تب معلوم ہوتا ہے. ایسے معلوم ہوا کہ ابھی پہلی رات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9 راتیں گزر رہی ہیں، اور ایسے ہی اگلا جو اور 10 کا آئے گا اس سے تیزی سے گزرے گا. آخری عشرہ تو ایسے گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ 21ویں کب 29ویں کب. تو اس حیثیت سے کچھ لوگوں نے نیکیاں کر لی، حفاظت کر لی، محفوظ کر لیا. یاد رکھیے ان سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان کوئی نہیں ہے. جنہوں نے ایسے ہی وقت بتا دیا، ان کی بھی راتیں گزری ہیں، ان کے بھی دن گزرے ہیں، ان کے بھی روزے گزرے ہیں. جنہوں نے مذاق میں گزار دیا، باتوں میں گزار دیا، کھانے پینے میں گزار دیا، ان کے بھی گزر گئے ہیں. جنہوں نے اس کو ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ سینت کے رکھا، قرآن کریم کی تلاوت، اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، راتوں میں اللہ کی قرآن کی تلاوت اور راتوں میں تہجد کا اہتمام، عبادتیں، ان کی بھی گزر گئی ہیں. اور پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ یا اگلا آنے والا کوئی دن، اگلا آنے والا کوئی رمضان ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیو، اصل چیز تو یہی ہے، وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لینا. اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی غنیمت جانو موت سے پہلے. موت کب آئے گی پتہ نہیں. رمضان المبارک کے دن دیکھیے کیسے جا رہے ہیں، 9 دن ایسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. یہاں پر آپ آئے، سنے، کردار سازی کی، اپنے آپ کو بدلا، سوچے، پڑھے، سیکھے. ان کے بھی راتیں گزری ہیں.
جنہوں نے چائے خانوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنی اوقات کو برباد کیا، ان کی راتیں بھی گزری ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ مت سمجھو کہ ہم نے کیا نہیں، بہت کچھ کر لیا ہے، ہمارے لیے نیکیوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سرخرو ہو سکتے ہیں یا ذلیل ہو سکتے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں میں ہوگا، ہاں وہ تو کامیاب ہے، لیکن جو ہلکا ہوا ہاں تو معلوم ہوا کہ 50-50 آیا تو بھی مسئلہ ہو گیا، وہ اعراف میں کھڑا ہوگا اور پورا 50,000 سال کا دن اعراف ہی میں تو رہے گا نا جی، وہ دیوار، اور ادھر دیکھے گا جنت، ادھر دیکھے گا جہنم، اور دعا کرتا رہے گا کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ لیکن اتنا بڑا عرصہ بھی تو رکنا پڑے گا، تو کم از کم پاس ہونے کا لیول رب نے فرمایا کہ ثقلت موازینہ 51 تو لینا پڑے گا مارک، 50-50 بھی گیا، ابھی ایک نیکی سے کم بھی ہو سکتا ہے نا جی، 49 آیا تو بھی چلا، ہاں تو فرمایا کہ ثقلت موازینہ، پلڑا بھاری ہوا، پھر تو کیا ہے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ خفت موازینہ، پلڑا ہلکا ہوا، 49 لیا، ایک مارک سے بھی تو جا سکتا ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر توحید ہے تو گناہوں کی پاداش میں کتنا عرصہ کس کو ڈالے گا کسے پتا ہے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا، لیکن ایک لمحے کی جہنم بھی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایک لمحہ نہیں، ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی کون برداشت کر سکتا ہے میرے بھائی؟ تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے عمل کو درست کرو، سیکھو سکھاؤ۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، علماء، قاری حضرات، حفاظ کے پاس بیٹھو، سیکھ لو اگر قرآن پڑھنے نہ آتا ہے۔ اس سے بہترین کام دنیا میں کوئی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا، صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے، اور بولا نہیں ہے۔ انہی کے قول سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین کوئی ہے تو وہ قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے سکھائے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ خواہ بڑا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سوشل سروس ہے، ایک پیسہ فیس نہیں لیتا ہے، دنیا پوری زندگی فری دیکھا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ جس نے قرآن پڑھایا اور قرآن پڑھا، خیرکم، تم میں سب سے بہتر تو وہ ہے۔ اور یہ مہینہ رمضان کا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان کو فضیلت قرآن سے، قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھ لو، نہ آتا ہے کوشش کرو، قراء سے، حفاظ سے، علماء سے ادباً گزارش کرو، وقت لو، وقت مانگو، سیکھ لو قرآن کو، اگر آتا ہے پڑھ لو، ایک مکمل تو کرو، ایک دورہ ایک جز تو مقرر کرو، حفاظ تو 5 جز کم از کم مقرر کرنا چاہیے، ہاں کم از کم ان کے 2-3 دورے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ویسے بھی جو تراویح پڑھاتے ہیں نا، آٹومیٹیکلی ان کے 4-5 دورے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ حفظ کرنے کے اعتبار سے ایک ایک آیت کو، 2-2 آیت کو، 3-3 آیت کو، ایک رکوع کو، پاؤ جز کو، ایک جز کو تقریباً یاد کرنے کے سلسلے میں 3-4 مرتبہ تو دہرا ہی دیتے ہیں خود بخود، تبھی تو یاد ہوتا ہے۔ مصلی پہ ایسے ہی کھڑ کے نہیں پڑھا دیتے، ہاں جب وہاں پر آیت کے بعد آیت آنا ہے اور بغیر اٹک کے پڑھنا ہے تو معمولی بات نہیں، اچھوں کے کیا ہیں، پسینے نکل جاتے ہیں جب مصلی پہ کھڑتے ہیں، تو یہاں کھڑ کے پڑھانا ہوتا ہے تو اتنا پختہ حفظ بھی ہونا ہے، اسی سلسلے میں 5-6 مرتبہ تو وہ دورہ ہی کر ہی لیتے ہیں ایک ایک آیت کا۔ لیکن جو لوگ حافظ نہیں ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، 10-20 دن ہے، مقرر کرو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ایک حصہ ضرور پڑھتے رہو میرے بھائی۔ یہ رمضان المبارک جنہوں نے کمایا، جنہوں نے سدھرا، جنہوں نے علم حاصل کیا، عمل کیا، ان کا بھی گزرا، اور جنہوں نے اس کی اہمیت بالکل بھی نہیں سمجھی ان کا بھی گزرا۔ ایام معدودات
گنتی کے یہ چند دن ہیں، گزر جائیں گے کیسے بھی، لیکن افسوس تو اس وقت ہوگا جب اگلا رمضان سے پہلے کتنے لوگ ہیں گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہے، ان کا آخری رمضان انہیں کو پتہ نہیں تھا، گزر گیا اور پھر اس کے بعد انہیں ملا بھی نہیں۔ ہاں تو یاد رکھو ان چیزوں کو، خاص طور پر یہاں کے ایکٹیویٹیز میں کم از کم تو حصہ لے کے ثواب کما سکتے ہیں نا جی، کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں کے دروس، عشاء کی نماز، تراویح اور اگلے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں تو کم از کم کما سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر آنا بیٹھنا یہ خود ایک عبادت ہے، کا درس سنو یا نہ سنو، بھاگو 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 کا معاملہ ہو، کہاں جاتے ہیں؟ کون آج کی رات میں، خاص طور پر آج کے موجودہ ماحول میں 11 سے یا آ کر 10 بجے یا 9 بجے سونے والا کون سا گھرانہ ہے جی؟ سب تو کیا ہے 11:30 12 1 2 کو سوتے ہیں، لیکن ہماری حاضری دیکھیے کم ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان کے شروع کی حاضری دیکھو اور رمضان کے 1 دن 2 دن بعد کی حاضری دیکھو، پھر اس کے بعد 15 روزہ بڑا روزہ، پھر 21ویں رات، اور پوری پبلک تو آتی 27 کو ختم کی رات، ختم کرنے کے لیے۔ یہ شیڈول کب تک بنا کے اپنے دل کو بہلاؤ گے؟ ہاں کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے؟ ہاں سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کو نہیں، یخادعون اللہ وہو خادعہم، اصل میں یہ اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک فضیلت ہی فضیلتیں ہیں، بڑھتی ہی جاتی ہیں، کم ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے اپنے آپ کو سینس ایک ایک لمحہ سوچنا، راتوں میں اٹھنا، اللہ کے پاس دعائیں کرنا، رات کا موقع میں وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ راتوں کو اٹھنا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، کہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں راتوں میں اللہ کے بندے، تو ایسے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایسا سامان اللہ رکھا ہے جو ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، کہ نہ کسی کان نے اب تک سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی قلب کے اندر کوئی خاکہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی جنت رکھا ہے، جو کچھ بھی اصل میں اوصاف قرآن و سنت میں آئے ہیں کہ اس کا 1% ہے دکھانے کے لیے، اصل تو امیجنیشن سے پاک وہ چیزیں رب العالمین یہاں دیتا ہے، اسی کے ذریعے دیتا ہے۔ تو یاد رکھو ان راتوں کو، ان دنوں کو معمولی نہ سمجھو، ایسے ہی مت گزارو۔ وقت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ چلا جائے گا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس وقت اگر آپ اچھائی میں گزارتے تو آپ کے لیے کیا کیا نیکیاں قبر اور اس کے بعد کے بڑے مراحل ہیں جن پر سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہی وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس بات کو سمجھا۔ بچہ سمجھتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جتنے میں نے کیا ہے آپ کو منتخب کر کے اب تک سنائے ہیں، ان میں کئی ایسے تھے جن کی عمریں 13 14 15 کی تھی، لیکن تھے ایسے زیرک اس معاملے میں کہ دنیا جائے تو جائے بھاڑ میں لیکن دین نہ جائے، اس کے لیے انہوں نے اپنا تن بندھن لگایا۔ ایسے ہی ایک نوجوان صحابی کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہوتا کہ جنازہ آتا، نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے کہ اس پہ قرض تو نہیں ہے۔ صحابہ بیان کرتے اللہ کے رسول اس پہ کوئی قرض نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیتے۔ اگر کوئی کہتا کہ اس پہ قرض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے۔ بس کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ تم خود پڑھ لو۔ یا رب، قرض کا دیکھو معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھانا اصل میں نماز جنازہ دعا ہے ایک، اور دعا میں اس کی مغفرت کی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی جاتی ہے۔
ہاں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. اب اس میں اللہ کے رسول کہتے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، لیکن شہید بھی ہو اگر وہ مقروض ہے تو اب مغفرت نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول کیسے کہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یہ کوئی مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے؟ صحابہ کہتے کہ ہاں قرضہ ہے. تو کہتے کہ پھر اپنے بھائی کا نماز جنازہ تم خود پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھا سکتا. ابھی بہت بڑی محرومی ہوتی اس وقت کے اعتبار سے، کیا گزری. آج بھی یہ سسٹم اگر رکھے نا، بڑے بڑے لوگ جو گئے ہیں قرضہ لے کے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ پیسہ آنے کے باوجود قرضہ نہیں دیتے نا، ان کے دل کانپ جائیں گے جب امام اور اہل ثروت یا اہل علم یہ کہہ دیں کہ بھائی مقروض کا جنازہ آئے گا تو میں پڑھاؤں گا نہیں، جب تک کہ وارث اس کا قرضہ نہیں ادا کرتے. کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ قرضہ تو لیتے ہیں، قرضے کے بعد پیسہ آ جاتا ہے لیکن دبا کے رکھتے ہیں، میرے سے کون چھینے گا جی، اس کے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں، خوش ہو کے بولتا پاگل. ارے بدبخت ایویڈنس یہاں نہیں ہے، قیامت میں ایسا پکڑا جائے گا کہ ہزاروں عبادتیں ہونے کے باوجود شہید کو بھی معاف نہیں، تو کیا، تو کس کھیت کا مولی ہے؟ قرض ہوتا ہے، قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے. اسی لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سیرتیں پڑھ جائیے، انہوں نے سب سے پہلے وصیت یہی کی کہ میرے ترکے سے پول مال نکال کے میرا اتنا قرضہ ہے ادا کر دینا، پھر باقی ہے تو وہ بانٹ لینا، نہیں تو نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اگر کم پڑے تو میرا وہ فلاں علاقہ ہے، فلاں وہ جائیداد ہے، فلاں وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی بیچ دینا. وہ بھی کم پڑ جائے تو میرے قبیلے والوں کو جمع کر کے پیسہ لے کے میرا قرضہ پہلے ادا کر دینا. اور قرضہ کیوں لیا جی؟ ٹھاٹ باٹ کی زندگی کے لیے لیا، محلات بنا لیے تھے، ہاں مزدور اور کیا ہیں، اسی طرح آ کر بڑے بڑے اونٹ اور ان کے باڑے اور اسی طرح بکریوں کے غلے تھے؟ نہیں، قرضہ بھی لیا تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لیا، قرضہ لے لے کے اللہ کی راہ میں دیا. لیکن قرضہ ہوتا ہے جی، قرضہ ہوتا ہے. حضرت عمر بولے کہ میرا قرضہ پہلے اتارو اور جو کچھ میرا ترکہ ہے اس کو جمع کر کے قرضے سے ڈیوائیڈ کرو، ادا ہو گیا مسئلہ ختم، کچھ نہیں ملے گا تم نہ. نہیں ہوتا ہے تو فلاں جگہ جو ہے وہ بھی بیچ دو. یاد رکھو میت کا سب سے اہم ترین یہی معاملہ ہے کہ اس کا قرضہ دیکھا جائے گا، ورنہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی. قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں ہوگی. کروڑوں کا قرضہ رکھے ہیں اور ایسے ہی مر کے جاتا ہے، وارثین بولتے ہم کو کیا بھائی معلوم، انہوں لیتے وقت ہم نہ بولے کیا. زندگی بھر جلے گا تو کون جلے گا جہنم میں، قبر میں عذاب پائے گا تو کون پائے گا. خود کے بیٹے کو کبھی کیا احساس نہیں ہوتا، باپ نے تیرے لیے خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا لیکن اس پہ قرضہ ہے، مر گیا بدبخت، اٹھا کے دے، تیرے جائیداد ہی تجھے نہیں آتی باپ کی جب تک تو قرضہ نہیں دیتا اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنے حساس تھے. دیکھیے جنازہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرضہ ہے؟ 2 دینار کا قرضہ ہے، 2 دینار. ہاں درہم چاندی کا سکہ ہے، دینار سونے کا ہے. ہاں 2 ہی پیسے تھے اس زمانے میں، 2 ویلیو تھے، ایک چاندی کی ایک سونے کی. بقیہ سب چیزیں اسی سے ایک دوسرے کے تبادلے سے چلتی تھی. یہ تو دینار، یہ تو درہم، یہ تو چیز کے بدلے چیز. روپیہ تو بہت بات کی چیز ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو اکنامکس جو پڑھے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہوں گے. دنیا میں اتنا روپیہ ہی نہیں ہے لیکن ذہنوں اور کمپیوٹر میں کروڑوں روپیہ ہے. یہ بہت بڑا کیا ہے دھوکہ بازی ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. روپیہ آنے سے کیا خوش نقصان ہوا وہ وہی لوگ جانتے ہیں. بہرکیف اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 2 دینار ہیں، 2 دینار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے جنازہ پڑھ لو. پڑھایا نہیں. ایک صحابی نوجوان ابھی ایسی عمر کو پہنچے، کم عمری کی وجہ سے اندازہ لگاؤ کہ بدر میں شریک نہ ہو سکے.
تو اب اندازہ لگاؤ کتنی عمر ہوگی. ہاں بھائی میں پہلے ہی بیان کر دیا, کسی بھی غزوے میں شریک ہونے کے لیے کم از کم کتنی عمر ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں؟ 15. تو یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے, یہ احد میں شریک ہوئے, گویا کہ 15 سال بھی نہیں. ہاں اور یہ بھی یاد رکھ لو, یہ بیوٹی بھی ابھی میں بعد میں کہتا ہوں, اچھا بیوٹی بعد میں رکھیں گے ہم. یہ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نماز جنازہ نہیں پڑھایا اس صحابی کا, 2 دینار کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم خود پڑھ لو, تو یہ صحابی نوجوان کتنے حساس ہیں اور کتنے ملنسار ہیں اور کتنے ایثار اور قربانی کا معاملہ ان کے دلوں کے اندر موجزن ہے. دیکھو ہمارے بچے سگریٹ میں, چائے میں, فلاں میں, اپنے خواہشوں میں اپنے پیکٹ منی کو برباد کرتے ہیں. کسی کی آپ فقیری دور کریں, تنگ دستی دور کریں, بھوکے کو کھلائیں, جمع کر کے کچھ نہ کچھ اچھا کام کریں, کچھ کھانا لے کے دیں یا کچھ اچھا کہاں ہیں ہمارے وہ نوجوان جو سوشل سروس میں اپنے پیکٹ منی کو صرف کرتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے نوجوان یہ سب. یہ بچہ دیکھو, یہ بچہ دیکھو, جوان بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ 2 دینار کا ذمہ لے لوں تو کیا آپ پڑھا دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں, اگر تم ذمہ لیتے ہو اور تم ورثہ کو ادا کر دیتے ہو, جو مقروض ہیں ان کو دے دیتے ہو, اور تم ادا کرنے کی یہ شرط مان لیتے ہو, یہ وعدہ کر لیتے ہو, تو میں پڑھا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پڑھا دیجئے, میں اپنا ذمہ لیتا ہوں کہ میں ادا کرتا ہوں. بعض روایتیں اسی وقت ادا کیا, ادا کر دینے کا وعدہ بھی نہیں بلکہ اسی وقت ادا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دی. چہرے کھل اٹھے صحابہ کے, تعریفیں ہونے لگی, ماشاء اللہ کیسا نوجوان ہے, کیسی قربانی ہے کہ آگے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جو انکار کر دیا تھا, آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں دیتا. حالانکہ اس وقت دینار کی ویلیو بہت بڑی ہے جی, سونے کا سکہ ہے نا. ہاں آج کے اعتبار سے ایسے ہی ہے کہ اچھی خاصی رقم ہے اس وقت کی. وہ نوجوان صحابی کتنا دیکھیے درد رکھتا ہے کہ اس صحابی کی نماز جنازہ ادا کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے اپنے جیب سے 2 دینار ادا کر کے انہیں پڑھوانے رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیتے ہیں تو پھر خوشی خوشی چلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہیں دعائیں دیتے ہیں. وہی ہے اس میں گرامی نام جو تاریخ میں ابو قتادہ کے اعتبار سے مشہور ہوئے. حارث بن ربعی ان کا اصل نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو 16-17 سے بھی بہت کم تھے. ہاں یوں سمجھ لیجئے 13 کے دائرے میں رہے ہوں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے. یہ انصاری صحابی ہیں تو واقعہ مدینے میں پیش آیا. اچھا یہ بھی بیوٹی سن لو جو بیوٹی میں آپ کو سنانے والا. یہ جو کنڈیشن تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کوئی ادا کرنے والا ہے, اگر ادا کر دیا تو پڑھا دیتے تھے, اور نہ ادا کرتا تو کہتے تھے کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو. کب تک تھا جی؟ جب تک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں لیکن جب خیبر فتح ہوا, اللہ نے مال غنیمت سے نوازا, حتیٰ کہ ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ غنیمت ملی ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا, جسے اللہ تبارک و تعالی مغانم کثیرہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہر ایک غنیمت بہت کثرت سے نوازا. یہ خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ کہنا چھوڑ دیے, بلکہ کہتے تھے نماز جنازہ کے وقت, لوگوں یہ جو جنازہ آیا ہے اس پر کوئی قرض ہے تو مجھ سے لے لینا, اگر یہ ترکہ چھوڑ کے مرا ہے وارثین لے لینا. یا رب قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے رسول ہیں, کیسے اخلاق ہیں, کیا اپنی امت سے محبت کرتے ہیں.
غزوہ خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اس پہ کتنا قرضہ ہے تو میں نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ عام اعلان کرتے تھے کہ قرضہ ہے تو میرے سے لے لینا، ترکہ چھوڑا ہے وہ تم لے لینا، میرا تو ترکہ ہی نہیں ہے، نبی ترکہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، درہم و دینار نبی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ ہاں لیکن تمہارا ترکہ تم کو مبارک، تم بانٹ لو، قرضہ ہے میری امت کا کوئی بھی آ جائے میرے پاس میں خود دے دیتا ہوں۔ یا رب، یہ حیثیت کوئی امام، کوئی عادل، کوئی حکمراں ہے دنیا میں جس نے اپنی پوری رعایا کی ذمہ داری یوں اٹھائی ہو؟ تو معلوم ہوا کہ غزوہ خیبر سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، واقعہ جس میں حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میں 2 دینار میں پے کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ ابو قتادہ حارث بن ربعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیے ہیں۔ گویا کہ 10 سال کے بعد اتنے ذہین و فطین تھے، اتنے زیرک تھے، اتنی سمجھ تھی، حق و باطل کا جو معرکہ چل رہا تھا اس کو انہوں نے سوچا سمجھا، اور پھر ماشاء اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر لیا مدینہ آنے سے پہلے۔ 10 سال کا نوجوان کیا بھائی سوچتا ہے آج؟ کہاں ہے اسے؟ کیا تفریق ہے؟ باپ دادا کس پہ اس پہ رہتا، ہاں کہاں پڑھتا، کہاں سوچتا، کہاں وقت ہے اسے کرکٹ سے، ویڈیو گیم سے، یا آ کر جو بھی کھیل ہیں۔ 10 سال کا ہے نا جی، یہ 10 سال ہی کے بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا نہیں، چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا رہتا، یہاں تک کہ پہلا معرکہ جس میں شامل ہوئے وہ غزوہ احد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسا پہرا دیا، ایسی لڑائی لڑی، حالانکہ 16-17 سال کے نہیں ہوں گے کہ حضرت علی اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے پاس آئے غزوہ احد کے بعد، اپنی تلوار دی خون سے لت پت تھی تلوار، حضرت علی نے کہا کہ میری تلوار دھو دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری تلوار بھی دھو دو، تو حضرت علی کی زبان سے نکلا کہ آج کا معرکہ بڑا زبردست رہا، اور اس میں جو معاملہ کفار کے ساتھ میرا تھا میں نے زبردست لڑائی کی۔ کہا کہ علی تم نے لڑائی کی تو ابو قتادہ نے بھی لڑائی کی، اس کا بھی نام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے لڑائی لڑی ہے، تم نے بھی کفار کو قتل کیا ہے، لیکن ابو قتادہ بھی نوجوان ہونے کے باوجود احد میں خاموش نہیں تھے، انہوں نے بھی بڑی زبردست لڑائی لڑی ہے، ان کا بھی نام لو ساتھ میں۔ ابو قتادہ نے بھی اسلام کے لیے اپنا تن مندن قربان کر دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھوڑا سوار کوئی ہے تو ابو قتادہ ہے۔ یہ لقب اس وقت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، وہ تھے کچھ بدو قبائل کے لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں عقل اور قارا اور اسی طرح دوسرے اطفان وغیرہ کے لوگ تھے، بہر کیف آئے تھے، بڑی قسم پرسی میں آئے تھے، حالت بڑی نازک تھی، ایک تو بیمار بھی تھے، غریب بھی تھے، تن پہ کپڑے تک برابر نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب بیماریوں میں بھی تھے، اور یہ اطراف کے بدو قبائل کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دی، ان کی تیمارداری کی، یہ سب کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا، اچھے ہونے کے باوجود ایک بیماری تھی جو نہیں جا رہی تھی، وہ کیا تھا کہ پیٹ پھگنا شروع ہو گیا تھا، ہاں پھولا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں شاید یہاں کی آب و ہوا راست نہیں آئی ہے، تم ایسا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
چند اونٹ یعنی زکوٰۃ کے چند اونٹ مدینے سے تھوڑی دور باہر ایک چرواہے کے انڈر میں بلکہ بعض صحابہ کے انڈر میں دیے ہوئے تھے. وہ علاقہ ذرا اچھا آب و ہوا کا بھی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، اور وہاں کے جو نگراں صحابی تھے ان سے کہا کہ ان کے لیے خاص طور پر دودھ بھی دو اونٹ کا، پیشاب بھی پلاؤ. گویا کہ اس اعتبار سے اس میں ریمیڈی ہے. یہ بہت کرونا کے وقت بہت وائرل ہوا تھا، دیکھو اونٹ کا پیشاب یہ پیتے ہیں، ہمیں گائے کا پیشاب پینے، پی لے. ہاں تو یہ شوق ہے، پی لے. ہاں یہاں پر دوا کے اعتبار سے فرمایا گیا. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اس واسطے اجازت دی کہ ان کا جو پیٹ کا مسئلہ تھا نا جی، وہ مسئلہ اسی میں کیور تھا، اس میں شفا تھی. اور یہ بات اسلام کے اندر بھی ذہن میں رکھ لیجئے، معقول اللحم جو جانور ہے نا، ان کا پیشاب کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے. جن کا کھانا حلال ہے، جن کا کھانا حرام ہے، وہ تو نجس ہی نجس ہے. لیکن جن کا کھانا حلال ہے، اونٹ کھانا حلال ہے، بکری کھانا حلال ہے، گائے کھانا حلال ہے، تو ان کا پیشاب کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. اور صحیح تر راجح تر بات یہ ہے کہ وہ حلال ہے. ضرورت کے تحت آپ کوئی مرض کے اعتبار سے معلوم ہے اس میں شفا ہے تو شفا کے طور پر لے لیے جا. تبرک کے طور پر اٹھا کو سر پہ ڈال لیتا، وہ اٹھا کے لے آ کے یہاں نہیں ملانا. ان کا مسئلہ ہے وہ تعبد کے اعتبار سے ہے. ان کا مسئلہ، یہ مسئلہ جو ہے وہ شفا کے اعتبار سے ہے اور میڈیکلی پروف بھی ہوا ہے. خاص طور پر وہ زمانہ جب آپ اٹھا لیجئے کرونا میں کئی لوگوں کو اونٹ کے پیشاب سے، جن کی وہاں پر یعنی عرب ممالک کے اندر جن کی حالت نازک ہو گئی تھی، اس سے ان کو اچھا افاقہ ہوا، سانس میں بہتری آئی، پھیپھڑے کیا ہیں اندر سے جو پھولے ہوئے تھے ان کے زخم سوکھے. یہ میڈیکلی پروف ہے. اب میڈیکلی پروف ہو گیا گائے کے پیشاب میں بھی ہے، اٹھا کو پی لے، مگا پی لے، رکھ کو پورا، خالی پانی پی نہ پیشابی پی، خون نکو بولے تجھے. ہاں مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تبرکن و تعبدن، ہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا ہے اور اس اعتبار سے اس کو اٹھا کو تبرک کے طور پر پی لیتا ہے، چھنک لیتا. میں تو کیا ہے بچپن میں، اب تو دیکھنے کا موقع نہیں، لیکن بچپن میں دیکھا ہوں، کرتا ہوا کوئی کیا ہے ہمارا غیر مسلم دیکھ لے، سر رکھ لے، اکھڑ جاتا، لے جاؤ نیچے ہونچ، سیدھا ہونچ، انہیں کیا شور سمجھ لیتا، سمجھتا شور میں سے پانی آ رہا کر کو سیدھا اس میں نہا لیتا، جا کو نہاتا بھی نہیں بلکہ پکڑ کو ابھی ذرا پی لیتا بھی. ہمیں نہانے کے پانی کو پینے سوچیں گے، ارے نہانے کا پانی نہ پیں گے کیسا ہے، پینے کے واسطے تو آر او ہے نا، ہم نا کین واٹر ہے نا بول کے. تو یہ بیوقوف کو وہ بھی نہیں. بہرکیف ان کا اپنا اپنا معاملہ، لیکن ان کے معاملے کو رکھ کے ہمارے اوپر نکتہ چینی کرنا اور ہم کو کہنا کہ تمہارے نبی نے بھی دودھ کا پیشاب پلایا تھا، وہاں نہ تعبدن تھا نہ تبرکن تھا. معاملہ شفا یابی کا تھا، اور شفا یابی کا معاملہ ہم بھی اب بھی کہتے ہیں نا جی، معقول اللحم جانور جو ہیں، جو حلال جانور ہیں، ان کے پیشاب کے سلسلے میں علماء کا پہلے سے بھی اختلاف ہے اور راجح قول یہ ہے کہ حلال ہے. اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے شفا ہو رہی ہے یا کسی سے استعمال کرنا ہے یا کسی دوائی میں ڈالنا ہے، کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہ دوا کے طور پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا تھا کہ تم دودھ بھی پیو، پیشاب بھی پلاؤ. اور واقعتاً حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے چند دن نہیں گزرا ان کی وہ پیٹ پھولنے کی بیماری برابر ہو گئی. ہاں اچھے ہو گئے وہ، بلکہ کیا صحت مند تنومند ہو گئے. اب یہ بدبخت احسان رکھنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، اپنے اسلام سے بھی ارتداد کیا. کیونکہ بعض روایتیں میں کہ اسلام بھی قبول کیا، بعض روایتیں ہیں کہ اسلام تو قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان نوازی کے انہیں کہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، وہاں کے جو چروائے، وہاں کے جو ذمہ دار صحابی ہیں، ان کو مارا، قتل کیا، جلایا اور اذیتیں دی، اور وہاں کے جو اونٹ تھے ان اونٹوں کو باندھا اور وہاں سے لے کے نکل گئے. اب وہاں پر جو دیکھے صحابی
بڑی مشکل سے ایک راہ چلتے صحابی کو معلوم ہوا تو انہوں نے اطلاع دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو سب سے پہلے دوڑایا کہ جاؤ ان بدبختوں کو پکڑو. ان میں حضرت ابو قتادہ ہے. وہ سب سے اسپیڈ نکلے اور جا کے ان کو پکڑا. جب ان کو پکڑ کے لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بدبختوں کو وہی سزا دو جو سزا انہوں نے یا قتل کرتے وقت میرے صحابی کے ساتھ جو سلوک ان بدبختوں نے کیا وہی سلوک ان سے کرو. یاد رکھو یہ بدلہ ہے، بدلہ، اور عین انصاف ہے. بدلے میں وہی جو انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ کیا تھا. میں بھی پتہ نہیں کب کا ہے، بہرکیف قریب ہی میں کوئی لنک آئی تھی. بدبخت اسلام دشمن لوگ اس واقعے کو احادیث وغیرہ کا ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے دیکھو ایک کے بدلے میں کتنے لوگوں کو سلاخیں پھیر کر آنکھیں نکال کے مروا دیا. بلکہ کیا ہے 3D میں بنا کے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں جو لاکھوں کی شکل میں لے کے ویورز دیکھے ہیں اس کو. یہی واقعہ اس میں دراصل کٹوتی کہاں کیا بدبخت، یہ پیچھے کا ماحول تو نکال دیا، بدلے کا تصور بھی نکال دیا. صرف بتائے رہا ہے کہ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک کو قتل کیا، لیکن تمہارے نبی جو تم کہتے ہو کہ بڑے بااخلاق ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان تمام کو قتل بھی کیا، جلایا بھی، مار دیا بھی. اب ایک آدمی اگر پیچھے کا پس منظر نہیں رکھتا ہے تو کیا کرے گا جی، کیسے سمجھے گا؟ یہ بھی چل رہا ہے یوٹیوب میں. یاد رکھو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ بنا کے پیش کر رہا ہے. اس میں کون قادیانی ہے، کون خارجی ہے، کون ناسبی ہے، کون دین اسلام کے لبادے میں اصل دین اسلام کو ڈھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کون نیٹ کا ڈاکو ہے، پتہ نہیں ہے. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو سن لینا اور ہر ایک کے مداح بن جانا. یاد رکھو تمہارے لیے یہ صحیح نہیں ہے آج کے دور میں، جب تک کہ تم بیک گراؤنڈ سمجھو ہر مقرر کا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کتاب و سنت کو ماننے والا ہے، پھر اس کے بعد سمجھو کہ یاد رکھو تبھی احتیاط ہے. اگر احتیاط نہیں ہے تو پھر تو ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے واقعات یا جو بھی ویڈیوز بنا کے آ جاتے ہیں ان کو مت دیکھو، کیونکہ پہلے ہی آپ کا ذہن پڑ گیا کہ اللہ کے رسول نے ایک کے بدلے میں 8 کو 9 کو یا 10 کو جتنے لوگ تھے سب کو سلائیاں پھیر دی اور گرم گرم لوہے کے راڈ ان کے آنکھوں میں پھیر دیا، ان کے آنکھیں نکلوا دی اور انہیں کیا ہے جکڑ کے باندھ کے رکھا اور وہ پیاس سے تڑپتے رہے. حتیٰ کہ بخاری کی بعض روایتیں ہیں کہ وہ زمین چاٹ رہے تھے پیاس کی شدت کی وجہ سے اور تڑپ تڑپ کے مر گئے. اب یہ بات رکھ کے کوئی بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو جی تمہارے نبی نے یہی کیا ایک کے بدلے میں. ارے بدبخت ایک کے بدلے میں نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ جس حیثیت سے اسلام کا قانون ہے کہ کتنے لوگ کسی قتل میں شریک ہوں، جس حیثیت سے وہ شریک ہوں گے اسی حیثیت سے ان کا بدلہ ہوگا. جیسے حضرت عمر اپنی خلافت میں کہتے ہیں کہ اگر ایک کے قتل میں مجھے 100 آدمی ملیں گے تو میں 100 کو بھی قتل کروں گا. کیوں؟ یہ 100 کے 100 شریک تھے اس کے اندر. ایک آدمی ہے لیکن قتل میں کتنے، یہ پورے شریک تھے. اور شریک بھی کیسے تھے؟ اس صحابی کو جو مارا انہوں نے بھی واقعتاً سلاخیں استعمال کر کے ان کے آنکھیں نکالی، انہیں تڑپایا، انہیں باندھا اور انہیں بھی ایسے ہی پیاسا رکھ کے مارا. صرف مارا ہی نہیں، چوری کی، ساتھ میں چوری کر کے جو اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ بھگایا. اتنا ہی نہیں، بعض روایتیں ہیں کہ چند دن پہلے سے ہی ڈاکو بن کے وہاں پر جو عورتیں گزرتی تھی ان کو لا کے ان سے زنا بھی کیا. تو فساد فی الارض، خالی چوری. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ نے آیت اتاری، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی سورہ مائدہ کی 32ویں، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یہ آیت پوری کی پوری اتری کہ دیکھو ایک انسان کی زندگی بچانا ہے
پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. ایک انسان کی زندگی بچاؤ تو پوری انسانیت کے بچانے کے برابر ہے. ایک کو ناحق قتل کرو گے تو پوری انسانیت کو ناحق قتل کرنے کے برابر ہے. اور جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، اللہ نے اتارا کہ ان کے مخالف سمتوں میں ہاتھ پاؤں کاٹو. ایک ہاتھ یہاں کا تو ایک پاؤں یہاں کا، ہاں، یا صلیب پہ چڑھاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کرو، ہاں، او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. کیوں؟ یہ دراصل ان بدبختوں کا کام خالی چوری نہیں تھا یا ایک انسان کا قتل نہیں تھا، یہ فساد فی الارض تھا. دیکھیے بھائی، ایک گھر کی چوری چوری ہے، لیکن ایک ڈاکوؤں کا حملہ چوری نہیں، فساد فی الارض ہے. یاد رکھو، ایک ڈاکو کا حملہ ہے، ایک ٹولی کا حملہ ہے تو وہ فساد فی الارض ہے. ایک بندے نے چوری کی تو وہ چوری ہے، چوری کو ہاتھ کاٹنا ہے. لیکن فساد فی الارض کو اس وقت کا امام عادل، اس وقت کا حاکم دیکھے گا، جج دیکھے گا کہ اسے کیا سزا دینا ہے. اگر یہ ٹولی واقعتاً ڈاکو اور بہت زیادہ معاشرے کو نقصان پہنچائی ہے تو پھر تو یہی آیت اس پہ فٹ ہوگی کہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ایک دوسرے کے کیا ہے مخالف سمتوں میں ان کے ہاتھوں کو کاٹے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں یا انہیں صلیب پہ چڑھایا جائے. اس آیت ہی کے مصداق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کیا، جو کچھ بھی کیا ایک صحابی کے ساتھ، وہ تمام وہ چیزیں ان سب کے ساتھ کی تاکہ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل میں شک نہ رہے اور آگے چل کر کبھی معاشرے کے اندر ایسے بدبخت ڈاکو نہ اٹھے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سلطنت خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر ہوں، عمر ہوں، ایک واقعہ نہیں بتا سکتے، تم ایک واقعہ نہیں بتا سکتے ہاں اس طرح کے ڈاکے کا، بلکہ خلفائے راشدین میں آپ نہیں بتا سکتے. ہاں، امن کا ایسا بہترین زمانہ گزرا ہے، وہاں پر کوئی قتل غارت گری کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اتنا اونچے لیول پہ پہنچ گیا تھا معاشرہ. وجہ کیا تھی؟ یہی وجوہات تھی کہ سخت ترین احکامات تھے. آج بھی دنیا میں اس کا سمجھیے کہ 1% حصہ اپلائی ہوتا ہے سعودیہ میں، تو آج بھی دنیا کا سب سے کم ترین جرائم جہاں ہوتے ہیں وہ سعودیہ ہے. آج بھی حالانکہ سب سے بہترین ترقی یافتہ امریکہ ہے، لیکن امریکہ میں لمحے کے اندر قتل بھی ہوتا ہے، زنا بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے. حالانکہ آزاد عورت ننگی پھرے تو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، پھر بھی زنا کیجیے ہوتا. ہاں، ہر عورت اپنے آپ کو آ کے پبلک پراپرٹی بولنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو جس کو پسند آئے لے کے جا. پھر بھی زبردستی زنا بالجبر ہوتا ہوا 1 منٹ میں 1 سے زیادہ ہوتا، مجھے یاد نہیں شرح میں نے لیکن پڑھا ہے 1 منٹ سے کم از کم 1 سے زیادہ ہوتا. تو معلوم ہوا کہ عورت کو کھول کے ڈال دینے سے زنا کم ہو جائے گا. یہ منطق تمہاری گئی. اگر یہ ہوتا تو پھر امریکہ میں زنا نہ ہوتا. پھر امریکہ میں زنا کیوں ہو رہا؟ وہاں تو سب آزادی ہے. تو زنا بالجبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کھول دو، باپردہ رکھنے میں ہی ہے. جو سعودیہ نے اپلائی کیا تو آج سب سے زیادہ شرح جرائم کی پوری دنیا میں کسی خطہ ارض میں کم ہے تو وہ سعودیہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سلطنت اسلامیہ نے سلطنت کو چلانے میں جو قوانین عائد کیے ہیں وہ خالص طور پر تمہاری بہتری اور تمہاری فلاح و بہبودی کے لیے ہے. اگر تم اس کو اپلائی کرو، غیر مسلم حکومت ہی صحیح اپلائی کرو، یاد رکھو اس کے نتائج جو نکلیں گے فائدہ مند ہوں گے. اسی واسطے یورپین کنٹریز میں کئی ایسے ہیں جو غیر سودی بینک کاری کھولے اور اسلام کے مطابق چلا رہے ہیں، فائدے میں ہیں. 17 ممالک غیر سودی بینک کاری کھول کے چلا رہے ہیں. 17 ممالک سب غیر مسلم ممالک سود کے بغیر بینک چلا رہے ہیں، فائدے میں ہیں. ہاں، ہم مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئی.
آج بھی اگر کوئی طبقہ اٹھے نا جی غیر سودی طور پر بینک لیول پر پہنچے اور بینک چلائے نا، اصول ہیں اس کے لیے، ماشاءاللہ کئی لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے اس میں. لیکن ہمارے پاس سسٹم نہیں. مہاجن کے پاس، سود خور کے پاس 5,000 لیا تو بھی جاگو 100 روپے برابر دیتا. ہم آؤ جی قرض حسنہ دیتے ہیں جی بول کو، دیے تو لے لے کو بھاگتا نا، دوسرے دن دکھتاش نہیں کہاں گیا بول کو، وہاں جاگو برابر دیتا، ہمارے پاس سے لے دیتا نہیں. ہاں سود کے اوپر بڑا کو لیتا، انہیں دیتے وقت کیا کرتا، 900 روپے پکڑ لے کو دیتا 4,000 روپے. ہاں کیا سب معلوم نہ تمہیں، لے کو ہی کیا پوچھتے ہیں گے؟ نہیں بھائی میں بولتے سو بول تم ہی، لا حول ولا قوہ. لیکن ہے یہ مسئلہ، 5,000 مانگے تو انہیں لیتا پہلے سے کیا ہے 4,100 روپے یا 4,000 ہی دیتا، 5,000 پھیڑو ہوتا، وہ برابر جا کو پھیڑتا. یہاں 5 کا 5 متم دیکھو ذرا، لاکھوں برابر دے الگ تھا. اچھا بول گا جا کو جی تمہارا پیسہ دیے گی، جاؤ جی کم دیکھ لو کا تھا، ہم نہ جھنکا نکالتا. کیا بولیں گے، کسے دیں گے، کس پہ اعتبار کریں گے، کیسا نظام چلائیں گے؟ ہمارے پاس ہی اس کے ایویڈنس ہی ماشاءاللہ ہم نے کیا ہے، کر کے میں بول رہا ہوں، ایسے سچی نہیں. لیا نا غائب ہوا نا، اب بھی آتا نماز آؤں، السلام علیکم تمہارا پیسہ کیا پوچھتا، پوچھے تو جاؤ جی کم دیکھ لو. اب ہمیں جھک کو سلام کرنا نکو بھائی، کیا بھی پوچھتے نہیں بھائی ہمیں، تمہیں اللہ کے واسطے نماز کو تبھی جاؤ نہیں تو وہ بھی دکھتے نہیں تمہیں بعد میں، بڑھ کو ہمیں معافی مانگنا. یہ حالت ہو گئی. تو ایسی چیز ہمارے اندر آ گئی تو ہم کیا کریں گے جی؟ سسٹم کیسے بدلیں گے پھر؟ سسٹم بدلنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی بدلہ لیا جو ایک صحابی سے انہوں نے لیا تھا. سب کے سب ایسا بدلہ کہ یاد رکھ، اسی واسطے حضرت انس کے پاس کسی نے پوچھا کہ آپ حجاج کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سخت ترین سزا کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سخت ترین سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذی قرد میں جو دیا وہی ہے. حضرت انس نے بیان کیا کہ ان بدبختوں نے جو کام کیا اس کے عوض اللہ کے رسول نے ان تمام لوگوں کو کیا کیا، جیسے ان لوگوں نے سلاخیں آنکھیں میں ڈال کے، آنکھیں نکال کے اور ان کیا ہے پیاسا کر کے ان کو شہید کیا، ویسے ہی ان بدبختوں نے کیا. حضرت ابو قتادہ بھاگتے دوڑتے پکڑ کے لائے تو حضرت ابو قتادہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین ہمارے شہ سوار ہیں، ہمارے گھوڑے سوار ہیں. اور اس وقت بھی کوئی بڑی عمر کی نہیں تھی بات یہ. اچھا اس کے بعد کا ایک واقعہ سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی. دعا بڑی پیاری ہے. دعا کیسے دعا لیے یہ دیکھو. کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پانی تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ وضو کے لیے پانی ضروری ہے اور نماز پڑھنا ہے. تو سفر میں عمومی طور پر پڑاؤ سے پہلے یا کسی نئی زمین پہ پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بعض صحابہ خاص رکھتے، وہ صحابہ کا کام ہی کیا ہوتا کہ جا کے پانی تلاش کرنا ہوتا تاکہ پانی کنواں وغیرہ مل جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ اللہ کے رسول پانی مل، تو اللہ کے رسول اسی کے قریب کیا ہے آس پاس ڈیرا ڈالتے اور وضو کرتے. اب دیکھو جن کا پکارا بڑا ہے نا، اللہ کے رسول کو عالم الغیب ہے، سب معلوم تھا، تو پھر پانی تلاش کرو کیوں جی بولتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے جگہ جاتے جاؤ جی وہاں دیکھو پانی ہے، جاؤ لے لو، یہ نہیں بولنا تھا. کیسے بیوقوف لوگ ہیں، نہ پڑھتے نہ سیکھتے نہ کر خود سمجھتے، عقل کے اندھے ہیں. بس ان کا جو امام بولا وہ بالکل منڈی ہلا کہ انہیں ایک دیوانہ وہ ایک کیا ہے سر پہ باندھ کے بیٹھ گیا، کیا بولو کیا بکیا وہ سب کچھ کیا ہے وہی ہو گیا. ہاں عبد القادر جیلانی کو مان لیا کرتے، انہیں مر گا تو بھی منکر نہ گرا تو کئی کو سوال کرتا پوچھے تو ان حضر جاتے گے. انہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالے. بیوقوف کہاں کی سند ہے، کون سا تاریخی واقعہ ہے؟ ہاں کیا سب تیرے چیلے ہیں کیا؟ یہ ایک دیوانہ، اسے دیکھنے والے ایک دیوانے. ہاں وہ کرکٹ کے بارے میں میرے والد صاحب کہا کرتے تھے 11 دیوانے کھیلتے 11 لاکھ لوگ دیوانے دیکھتے بول کو برابر.
یہ کرکٹ ہے نا دیوانہ کھیل ہے. ہاں یہ دیکھو فٹ بال وغیرہ واقعتاً ورزش والا کھیل ہو، وہ واقعتاً کھیل ہے وہ. اس میں کیا ہے میرے کہ اب کرکٹ والے غصہ ہو جائیں گے، مول صاحب کیا جی کرکٹ کے خلاف وہ آ رہے ہیں، کل سے جاؤں گا تو بیان کروں گا. وہ کیا کی مسئلے، وہ کیا کی ایک عجیب و غریب لوگ کیا میں بولا اور یہ لوگ کیا سمجھے مجھے کب معلوم ہوتا، معلوم کیا بہت زمانے بعد معلوم ہوتا. اس واسطے کیا بولنے میں ڈر لگتا، کہاں جا کو الٹا سمجھ جاتے ہیں کیا. ابھی حال ہی میں جمعہ میں بولا تھا کہ دیکھو بھائی افطاری کے وقت ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، اس واسطے 30 دعائیں کیا کرو آپ پہلے ہی سوچ کے رکھو. ایک آدمی کل فون کیا، مول صاحب ایک دعا کرنا بولے اپنے دوسرے کرے جا کے. میں بولا کہاں جی، بولا ایک دعا کرنا کتنے چاہو کرو جی، ایک قبول ہونے کا ذمہ اللہ لیا. نہیں تمہیں ایک بولے میں ایک کروں گی 2 کروں گی. ارے بیوقوف 10 کر 100 کر. میں کہا بولا ایک کرو، میں بولا کہ ایک تو ضرور بھی ضرور قبول ہوگی. اس اعتبار سے ضرور ایک دعا کیا ہے اپنے اعتبار سے رکھو. لوگ کیا سمجھتے ہیں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے مجھے کہ لوگ واقعتاً جو میں نے سوچا اور جو میں اپنے ذہن میں رکھ کے بولا وہی سمجھتے ہیں یا الٹا ان کے ذہن کا لگا لیتے ہیں. اس طرح ایک مرتبہ الملک میں جب پروگرام ہوتا شاید آپ بھی تھے، میں بولا کہ دیکھو بھائی روح افزا کے باٹل میں شراب ہے، پیشاب ہے. بولا ایسا کر کے کیا کرتے ہیں لوگ، حرام چیز کو بھی حلال لیبل لگا کے استعمال کر لیتے ہیں. کہ کتنے فون روح افزا میں پیشاب ہے کہ مولوی صاحب پینا نہیں کی. ارے بابا اس کی نوکری اس کا گریڈ کم ہو جائیں گا، انہیں آپ کو میرے اوپر کیس ڈالیں گا. تمہیں کہا جی پیشاب ہے بولے روح افزا میں، بول کو میں کان جی بولا روح افزا میں پیشاب ہے. میں بولا کہ اس طرح لیبل لگا کے لوگ حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتے ہیں. وہ بولا تو یہ لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کاس کے عوض میں بول رہا ہوں کس کے لیے بول رہا ہوں وہ تو ہٹا دیتے ہیں، لیکن تمہیں یہ بولے لے بھائی موقع محل تو دیکھو. ویسا تو ہر ایک قرآن کی بات بھی لے آ کے تم کیا کر سکتے، توڑ مروڑ کے پیش کر سکتے ہو. موقع محل کے اعتبار سے میں نے مثال دی ہے. کرکٹ اگر آپ جائز حیثیت سے کھیلتے ہیں، وافر مقدار میں وقت ہے اس میں کھیلتے ہیں، اس سے مجھے لینا دینا. جاؤ اچھا کھیلو، بالا مار لو، منڈے پھوڑ لو، کیا ہونا کر لو، میں پوچھتا نہیں تم نا. اب اس کے میں مخالف ہوں مت بولو. بیریکیف معاملہ یہی ہے کہ یہ دیوانہ پن ہے کہ جہاں سند ہے نہ بات ہے نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، کچھ نہیں ہے، بس بکواس جو بھی چاہے بکتے رہو. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس اس کی ٹوپی، اس کا جبہ، اس کا قبہ دیکھ لیتے اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اصل چیز عوام کے اندر یہ ذہن پیدا ہونا ہے کہ کوئی بھی بولے قرآن اور حدیث اور سند اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کر کے بولتا ہے، نہیں بولتا ہے. ہاں قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی بات اور اپنے من گھڑت طور پر اولیاء کی فلاں کی بول کے کیا کرنا ہے، لمبے لمبے ریلاں انہیں چھوڑتا تو انہیں کیا سمجھتا، بالکل صحیح سمجھ لیتا. یہ بے وقوفی ہے. جب تک ایسے بے وقوف لوگ رہیں گے، ایسے بے وقوف لوگ اپنی چاندی بناتے رہیں گے. ہاں تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جی جہاں کہاں بھی پانی ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بولے ہیں اور لوگ بھی گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو کچھ بھی معرکے میں چلتے رہے اور صعوبتیں اٹھاتے رہے اس حساب سے بہت تھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول سواری پہ تھوڑا سا کیا ہے اونگ رہے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں جی، ایسے وقت میں رسول کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چل رہی ہے، کبھی کبھی یوں سواری پہ جھک جاتے ہیں تو میں سہارا دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سواری چلتی ہے. حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا موقع ہوا کہ عین قریب گرنے کی حد تک آ گئے، میں آ کے اس طرف سے کیا ہے اپنا سہارا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر چونکے اور بیٹھ گئے، پھر چلتے رہے. حتیٰ کہ وہ پوری رات اسی طرح جب پڑاؤ کا وقت آیا تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ ہم رکاب ہے. کہا کہ اللہ کے رسول میں ابو قتادہ ہوں. کہا کہ ابو قتادہ تم میرے ساتھ کب سے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں شام سے آپ ہی کے ساتھ ہوں. آپ اونگ رہے ہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ گر نہ جائیں تو میں آپ کے ساتھ ہی چلتا رہا. جب کبھی بھی آپ اونگے میں آ کر کیا کیا سہارا دیا. تو کہا کہ اللہ کے نبی کو جیسے تم نے حفاظت کی اللہ تمہاری حفاظت کرے.
حضرت ابو قتادہ کے لیے بہت بڑی دعا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی. جیسے تم اللہ کے نبی کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ قافلہ رکا اور پھر اس کے بعد پانی بھی ملا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ اتوار عادات تھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے، جس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو قتادہ کو بہت چاہتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا دور آیا تو ابو قتادہ ہر معاملے میں سپورٹر رہے، ہر معاملے میں سپورٹر رہے. لیکن یاد رکھیے جب فتنے کا زمانہ آیا، صحابہ کے درمیان لڑائیوں کا زمانہ آیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت ابو قتادہ رہے صفین میں اور جنگ جمل میں. ہاں، اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اس کو کس نظر سے دیکھیے. حضرت ابو قتادہ نے جب ان لڑائیوں میں شرکت کی حضرت علی کے ساتھ، جن روایتوں کو رکھ کے بدبخت ڈاکو جو بیٹھا ہوا ہے نیٹ کا بتاتا ہے کہ حضرت علی، حضرت معاویہ باغی ہیں، حضرت علی سے لڑنے سے صحابہ فلاں ہو گئے. حضرت ابو قتادہ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں جب حضرت علی کے ساتھ تھے، لیکن جب حضرت معاویہ کی خلافت ہو گئی تو حضرت معاویہ کے ساتھ اور تابعداری میں رہے. پھر تو ہر صحابی جنہوں نے وہ زمانہ پایا اس کو ایک فتنے کا زمانہ ہی سمجھا، اور جب وہ زمانہ گزر گیا اور کل پوری مملکت پر حضرت معاویہ کی خلافت چھا گئی، ان کو خلیفہ سمجھا اور ان کے انڈر میں کام کیا اور ان کے امیر کی ماتحتی میں زندگی گزاری. ان کو نہ باغی سمجھا، نہ ان کو کافر سمجھا، نہ ان کو گرے ہوئے سمجھا، نہ ان کو صحابی کی صحابیت سے انکار کیا. یہی صحابہ کا منہج ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ جو کچھ لڑائیاں ہوئی وہ اجتہاد پر تھا، دونوں جنتی ہیں. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں ابو قتادہ حضرت علی کے اس دور کے. حتیٰ کہ بعض روایتیں ہیں کہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں مکے کا گورنر بنایا حضرت ابو قتادہ کو، اس حد تک قریبی ہے. لیکن جب معاملہ حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، اتنے قریبی ساتھی ہونے کے باوجود اگر معلوم ہو گیا کہ عمار کی بھی اسی میں شہادت ہو گئی ہے، تو حضرت ابو قتادہ حضرت معاویہ کے دور میں کہنا کیا چاہیے تھا؟ آپ تو باغی ہو گئے، بالکل معاملہ کلیئر ہو گیا، ایسا ہو گیا، میں کیوں آپ کو مانوں؟ نہیں، ان کی ماتحتی میں زندگی گزارا. بعض روایتیں ہیں کہ 50 ہجری میں یا 50 پر 4 ہجری میں وفات پائی مدینے کے اندر. انہی کی گورنری یعنی انہی کی ماتحتی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. جب تک زندگی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی اپنے لحاظ سے سرمایہ بنی رہی. انہی کی روایت کرتے تھے، پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو حرز جا بنا لیتے تھے. بڑھاپے کا ایک زمانہ ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ابو قتادہ اپنے بیٹے کے گھر گئے. بہو نے وضو کے لیے پانی رکھا، جیسے ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھے بلی آ گئی. بلی جب آئی تو ہم کیا بولیں گے؟ چھو 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 گئیں. حضرت ابو قتادہ نے وہ پانی جو پیالہ تھا نا جی وضو کا، جس میں پانی رکھا ہوا تھا، اسے کیا کیا؟ بلی کی طرف اور جھکا دیا تاکہ وہ اچھی طرح پی لے اس میں سے پانی. بہو دیکھ رہی تھی دور سے بڑے تعجب سے کہ وضو کا پانی نجس کر دیا. ہمارے ہاں بلی دالی تو کیا ہو جائے گا؟ نجس اتنا ہوگا. ہاں ہمیں کیا دیکھو نجس کرتے، خالی یہ نجس وہ نجس وہ نجس، کیا بھی پھر پاک جی تمہارا. ہاں بعض لوگ استعمال شدہ پانی میں نجس کرتے ہیں. ہاں ابے جائے بھائی نل ہے وضو کرے، پانی اڑا نجس، جو پھر بدلا لوں گی. کہاں جا کو بدلیں گا؟ کبا کو پھر نماز پڑھیں گا انہیں ہے. احناف کے پاس یہ مسئلہ اسی واسطے کیا کرتے، نل میں نہیں کرتے وہ لگا، ہاؤس میں کرتے، پانی نہیں اڑتا بول کو. ہاں بالکل. آپ بولو اب کیا کرو، کوئی وضو کرتا نہیں، جگ میں پانی دو، جگ میں کر لے باپ، ایسا ہون لیں گا ڈالیں گا کریں گا. ارے اندر ڈال کو کر، ہاتھ ڈالے تو نجس ہو جائے گا پانی. تب ہاتھ میں کیا جیتا تمہارا؟ نجس لے لے گئے تھے کن سے پکڑ لے گو.
نہیں بازو گھر والے کا نام نجس کی کئی کو جی ہاتھ ڈال کو کرو نا جی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں ہاں ہاتھ ڈالو تو استعمال شدہ پانی نجس کون جی بولا تم نا نجس ایسے عجیب و غریب مسئلے ہیں اسی واسطے یہ لوگ کیا نہیں کرتے جگ میں ہاتھ ڈال کے نہیں کرتے وضو جگ میں سے ایک جنا ڈالنا کہتا ہے وضو کرنے انہیں حضرت جی کے واسطے انہیں وہاں آیا تو یہاں کھڑ جانا آتا ہے ہاتھ بننے کو حضرت جی آتے ہیں حضرت جی ہاں بھائی میں خود وہیں سے فارغ میں دیکھتا تھا نا ہمارے حضرت آئے تو ہمیں 1 کلومیٹر پہلے کھڑ جانا ہاتھ بننے کو حضرت جی آتے ہیں گھر کو ہاں عجیب انسان یا تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں تو زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں درمیان میں کیا ہوتا باتیں کرتے نہیں ہاں عجیب لوگ ہیں بہرکیف اللہ ہدایت دینے والا تو اب یہ دیکھیے عموم ہمارا ذہن یہی ہے حضرت ابو قتادہ بلی کو پانی نہیں دیے بلکہ جھکا دیا بردن بلی پینے لگی بہو دیکھ رہی تھی جب تعجب سے دیکھا تو کہا کہ بہو سے بیٹی کیا دیکھ رہی ہو کیسا محبت ہے دیکھو بہو کو بیٹی انہیں بولیں گا بیٹی مر جائیں گا بولیں گا نہیں ہاں ایسا رہا ماحول تو ہمارے گھرانے کیسے خوبصورت رہیں گے لڑکوں شہیداں ہوتے اللہ معاف کر بہرکیف انہوں نے کہا کہ بیٹے دیکھو یہ نجس نہیں ہے بلی اللہ کے رسول نے فرمایا انما ہی طوافین یہ جو اطراف میں پھرنے والی ہیں یہ نجس نہیں ہے ان کا جھوٹا نجس نہیں ہے منہ ڈال دی تو کوئی مسئلہ نہیں اب وہ پیاسی بلی آئی تھی اس کو پانی پلانا تھا میں نے پلایا اور اسی پانی سے وضو کر لیا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا اس طرح ہر معاملے میں خاص طور پر انسانوں کے معاملے میں ہیلپ کرنے کے معاملے میں جانوروں سے حسن سلوک کرنے کے معاملے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا کردار بہت اونچا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہاں بھائی ڈے 8 ٹوٹل 195 پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور ونرز اس میں 105 ماشاء اللہ ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں آئیے محترمہ آئیے آپ اٹھائیے ہمارے حافظ صاحب مدنی صاحب کی بیٹی ہیں ماشاء اللہ آئیے اٹھاؤ آپ ایک اٹھاؤ اس میں سے بسم اللہ ہاں لائیے یہ لو محمد کیف چنئی بسم اللہ چلو تم اٹھاؤ یہ لو چلو دوسرا تمہارا نہیں انہوں بولے کہ علی بھائی محمد حسان الخوبر ماشاء اللہ آپ اٹھاؤ یہ لو بنت سید اشرف حیدرآباد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے ابھی دراصل 50 لاکھ کی ضرورت ہے کام ہو رہا ہے چھت پڑ چکی ہے میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا 1000 لوگ 5000 روپیے دیں گے 50 لاکھ بن جائیں گے تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ 5000 روپیے کے لیے کون تیار ہیں وہ لوگ اس رمضان المبارک کے بہت بہترین موقع پر اپنے آپ کو آگے لے آئیں ریسیپشن میں جائیں 5000 روپیے عطا کریں نمبرات کے اعتبار سے اعلان کے بعد اب تک 2 حضرات دے چکے ہیں لیکن یہ بہت ہی کم تعداد ہے کہ 1000 میں صرف 2 افراد آگے آئے ہیں
جنہوں نے 5,000 ادا کیے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ آگے آئیں، بڑی رقم نہیں ہے، 5,000 روپے سے ہم کو سپورٹ کریں۔ 1000 آدمی جمع ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہمارا تمام تر خرچہ اور الحمدللہ جو ہاسٹل بن رہی ہے اس کا خرچہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، نہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دینے کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں، امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملہ